اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مسلمانوں پر جناب والا نماز، روزہ، حج فرض قرار دیا ہے، اسی طرح صاحب نصاب اور صاحب مال کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر تساہل کرے تو یہ عملی طور پر کافر ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے دانستہ طور پر جناب والا نماز کو عملی طور پر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں پڑھتا، تو وہ عملی طور پر کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کیا نماز کیا کچھ، نعوذ باللہ، تو وہ اب اعتقادی طور پر پکا کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ مال میں سے نہیں دیتا، صاحب مال بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، نہیں دیتا، تو وہ عملی کافر ہے۔ اگر انکار کرتا ہے تو وہ مرتدین کے کھاتے میں آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قبائل عرب میں سے بعض قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور خلافت صدیق اکبر میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت صدیق اکبر ڈٹ گئے، ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس کے ساتھ مقابلے میں لڑیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو نماز پڑھنے والے یا مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، کہ وہ اللہ کے ایک فرض کے جناب والا وہ منکر ہیں۔ اگر ان سے ایک جناب زکوٰۃ کے حصے میں اگر ایک اونٹ کی نکیل بھی اگر آئی تو اس کو بھی وصول کرنے کے لیے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرض کو تسلیم کریں اور ایک کو نہ مانیں، یہ ان کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرض مقرر کیے ہیں اس پر ضروری ہے، اور زکوٰۃ انسان کو جناب اس کے مال کا تحفظ کرتی ہے، اس کے مال کی محافظت کرتی ہے، اور وہ جناب والا کہ جب دیتا ہے صاحب نصاب لوگوں کو تو وہ غریبوں کی دعائیں بھی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اسے مال دیا ہے، اور وہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ حوائج ضروریہ سے فارغ، حوائج اصلیہ سے فارغ ہو کر 7.5 تولے سونا ہو اور جناب اللہ 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو، یا دونوں ایک جناب اللہ ملا کر ایک چیز کا نصاب بنے، تو اس میں جناب والا 2.5 روپے فی سینکڑا فیصد کے حساب سے جناب اللہ اسے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ صاحب نصاب ہو، ایسا نہیں ہے کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتنا مقروض ہے کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے، لیکن مال اگر دیکھا جائے کاروبار میں تو اس سے زیادہ قرضہ ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ اس کے پاس قرضے سے فارغ ہو، اپنی ذاتی جائیداد نہ ہو، اس وقت تک وہ جناب اللہ، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک شخص تاجر ہے کہ ابتدا میں بھی جناب اللہ اس کے پاس مال تھا اور آخر مہینوں کے اندر بھی مال تھا، درمیان میں نہیں رہا، تو اس پر بھی واجب ہے۔ اگر جناب والا کہ اس کا آخر میں بھی نہیں ہے اور اول میں نہیں ہے، درمیان میں جتنا بھی بڑا مال ہے تو اس پر نہیں دی جا سکتی۔ اور زکوٰۃ کے مستحقین وہی ہیں کہ جناب والا زکوٰۃ اپنے والد کو نہیں، اپنے دادے کو نہیں، اپنی دادی کو نہیں، اپنے نانے کو نہیں، اپنی نانی کو نہیں، اپنی والدہ کو نہیں، اس لیے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، چچا زاد بھائی کو دے سکتا ہے، خالو کو دے سکتا ہے، خالو کے بیٹے کو دے سکتا ہے، ماموں کو دے سکتا ہے، ماموں کے بیٹے کو دے سکتا ہے، ممانی کو دے سکتا ہے، غریبوں کو دے سکتا ہے، یتیموں کو دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ مسجد پر صرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب والا اس کے لیے علیحدہ خیرات اگر ادا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے، مسجد کے معاملے میں یہ نہیں لگ سکتا، دیگر امور پر جناب والا امور خیر پر خرچ ہو سکتا ہے کہ، اور اس لیے ان کی امداد کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسلام نے ارتکاز دولت سے بچانے کے لیے، کہ ان غریبوں کی امداد کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے یہ کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جناب والا کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کہ ایک گنجے سانپ جناب والا اتنے بڑے بڑے اس کے منہ ہوں گے، وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور اسے کاٹے گا، یہ چلائے گا، اسے چھڑائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، یہ آواز دے گا مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ بولے گا یار میں تیرا پیارا مال ہوں جو جسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ سے تو محروم کرتا تھا، غریبوں کو نہیں دیتا تھا، یتیموں کو نہیں دیتا تھا، بیواہوں کو نہیں دیتا تھا، مجھے پیارا کرتا تھا، آج مجھ سے دور کرتا ہے۔ تو حضور والا کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔